اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو فیض ملے گا۔ کیسے فیض ملے گا؟ فرمایا سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان نقال ہے، تو یہ ناممکن بات ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہے، ان کے شب و روز کے طریقہ مناجات کو دیکھے، ان کے طریقہ فریاد کو دیکھے، ان کے آداب و اخلاق کو دیکھے، اور پروردگار کے سامنے ان کا رونا اور گڑ گڑانے کو دیکھے، اور نیم شب کی آہوں کو دیکھے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ ان صفات عالیہ کا وہ اپنے اندر اثر نہ لے۔ جب نقالی کرے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ ولایت کا حصہ اور فیض کا حصہ ان کو مل جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر ایک روحانی مقناطیسیت ہوتی ہے۔ اگر آپ بغیر وجہ کے بھی جا کے بیٹھ جائیں، تب جو ہاتھ ملیں گی آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اس لیے آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ فیض مل جائے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو اللہ کی معرفت کا نور حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے کے پہنچنے تک جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، یعنی نفس اور شیطان، ان کا مقابلہ کرنا خوب جانتے ہیں۔ ان کے فتنوں سے وہ واقف ہوتے ہیں، ان کی گمراہیوں سے وہ واقف ہوتے ہیں، ان کے مکر و فریب سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ لہذا آپ جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو بھی نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا آ جائے گا۔ جب نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا آ جائے گا تو یقیناً آپ کے دل میں بھی بزرگوں کا فیض آ جائے گا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ والے جو ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہاں اپنے مریدین کے لیے خصوصیت کے ساتھ، متعلقین کے لیے خاص طور پر جو سفر کر کے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، دعائیں جب ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کوئی دور بیٹھا دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کی دعاؤں کے اندر تاثیر یہ رکھی ہے کہ کوئی آنے والا بندہ محروم نہیں رہتا، بلکہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں میں سے دلوں میں خفیہ راستے ہوتے ہیں۔ یہ غیر مرئی طور پر اللہ والوں کے دلوں کی ایمانی طاقت ان کے ہم نشینوں پر فرمایا اثر کرتی ہے۔ ان کے طاقتور یقین کا نور ان کے جلیسوں کے ضعیف اور کمزور یقین کو توانائی عطا کرتا ہے، نورانی بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے دو چراغ ہوتے ہیں یا دو بلب ہوتے ہیں، اگر قریب قریب لگا دیے جائیں، فرمایا کہ ان کا وجود تو جدا جدا ہے لیکن فضا میں ان کی روشنی برابر ہوتی، آپس میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اگرچہ تمہارے جسم تو جدا جدا ہوں گے لیکن وہ اللہ والوں کی ایمان کی روشنی وہ تمہارے دل کو بھی منور کر دے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں کے فیض صحبت سے ہمیں معرفت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔